قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں انشاءاللہ آج پھر کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے۔ تفسیر۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہو۔ شفق آیت کریمہ کے اندر جو لفظ بیان کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ اجالا ہے جو مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف نمودار ہوتا ہے، اور اس اجالے کے غائب ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہی کثیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اکابر تابعین اور تبع تابعین کا قول ہے۔ اور بعض علماء شفق سے مراد سرخی لیتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد افق میں نمودار ہوتی ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کرے، یعنی رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جنہیں رات جمع کر دیتی ہے۔ ان چیزوں سے مراد یا تو جانور ہیں جو کہ دن میں منتشر ہوتے ہیں اور رات میں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں، یا ان سے مراد وہ اعمال ہیں جو رات میں کیے جاتے ہیں، جیسے تہجد کی نماز کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے، یا ان سے مراد تاریکی اور ستارے ہیں کہ یہ رات میں جمع ہوتے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے اور اس کا نور کامل ہو جائے۔ چاند کا نور ایام 20 یعنی قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں کامل ہو جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے تو کیا ہوا ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ یہ اس سے اوپر والی آیات میں مذکور قسموں کا جواب ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہیں ایک حال کے بعد دوسرا حال پیش آئے گا۔ ان احوال کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ موت کی سختیوں اور ہولناکیوں میں مبتلا ہونا، پھر مرنے کے بعد اٹھنا، اور پھر حساب کی جگہ میں پیش ہونا مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں مختلف درجے ہیں، کہ ایک وقت وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کا دودھ چھوٹتا ہے،
پھر اس کی لڑک پن کا زمانہ آتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی ڈھلتی ہے اور پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں خاص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ معراج کی رات ایک آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے آسمان پر، اسی طرح درجہ بدرجہ اور مرتبہ بمرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل میں پہنچ گئے۔ فما لہم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اس سے پہلی آیات میں جن چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کسی عقل مند انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے نیکی کی دعوت کی کچھ مدنی پھول بھی سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 166 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 16 پر ہے۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ دکھاوے سے مجھ کو الہی بچانا، مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنانا، آمین۔ شہنشاہ دو جہان، مکہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، اللہ پاک چاہے تو بے حساب بخشا جائے، اگر وہ چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے، لہٰذا ریاکار پر جنت حرام ہے۔ اس کی شرح میں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ریاکار مسلمان ابتداءً جنت میں داخل نہ ہوگا، خطائیں میری عفو غفار کر دے، ریاکاریوں سے تو بیزار کر دے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاکاری کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، جس طرح خدام کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کی کسی کنیز کو دیکھنا ہو، تو یہ اس شخص کا کھڑا ہونا بادشاہ کے ساتھ یقیناً مذاق ہے۔ تو اس سے زیادہ قابل حقارت اور نفرت اور کیا بات ہوگی کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کے کمزور اور لاچار بندے کو دکھانے کے لیے کرے، جو اس کو بذات یعنی ذاتی طور پر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان۔ اخلاص نیکیوں میں اے رب کریم دے، عقل سلیم دے، مجھے قلب سلیم دے، آمین۔ ریاکاری کے نقصانات کی معلومات تو ہوئی، آئیے اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ گناہوں بھری ریاکاری کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے ریا کی تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یہ ہے ریاکاری۔ دوبارہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھے، یا اسے عزت وغیرہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کی اس مذموم صفت سے ہم سب کو ہمیشہ بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بس اپنی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن